ایک شہر یعنی بابل کے کنویں میں قید ہاروت اور ماروت سے جب ایک لڑکی جادو سیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، دنیا کے خوفناک ترین جادوگروں کا پراسرار ترین شہر بابل، جہاں پر دو فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہاروت اور ماروت کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ توریت، انجیل اور دنیا کے کئی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ ہاروت اور ماروت کا مکمل قصہ جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ دو فرشتے کیسے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ان دونوں نے عورت کو کون سا اسم اعظم سکھایا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ بابل شہر کی تباہی کیوں ہوئی اور کون سا جادو کیا گیا تھا کہ بابل شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہاروت اور ماروت کا یہ قصہ تفسیر عزیزی نے یوں بیان کیا ہے: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو چکے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے اور اسی کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کے دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت جو کہ بہت ہی پرہیزگار فرشتے تھے، ان دونوں کو منتخب کیا گیا اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اسی عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ اب ہاروت اور ماروت اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اسی لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور وہ جس بت کی پوجا کرتا ہے اسے سجدہ بھی کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ عورت تو واپس چلے گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کے اس عورت کو ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ دونوں وہاں پہنچے وہ عورت خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا تو پھر اس بت کے آگے سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ ان دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے بالکل بھی فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے جب شراب پی کے مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا، اور یہاں تک کہ اسم اعظم معلوم کر کے اپنی صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ سیارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، پھر بھی شہوت سے ملغوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا انکار کیا، کیونکہ انسان اللہ کے حجاب میں ہونے کے باوجود ان کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، اور یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بلند و برتر۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی
اور اس کے کئی روز بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر شہر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کچھ چیزیں پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس قدر اسے روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس عورت پر ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤں۔ یعنی حضرت عائشہ نے جب اس واقعے کی تفصیل پوچھی، اس عورت نے بتایا کہ میرا شوہر دور چلا گیا تھا، اور پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے کہ جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند واپس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ اسی دوران جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر مجھے سوار کیا۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے۔ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور ان کو کہا کہ جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور میں نے کہا کہ میں نہیں واپس لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی اور میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی، اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا تو نے وہاں کوئی چیز تو نہیں دیکھی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ اسی تندور میں جا کر اس میں پیشاب کر۔ میں دوبارہ وہاں گئی اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور مارے ڈر کے میں واپس ان کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا، اور بالآخر میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کا گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو واپس لوٹ جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں ضرور بتایا کہ اگر وہ جو چاہے وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے، اور چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا کہ نکل آ تو پودے نکل آئے، اور پھر اس نے کہا کہ فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی، اور پھر اس نے کہا کہ پس کر آٹا بن جا تو وہ بالآخر آٹا بن گئی، اور پھر جب اس نے کہا کہ روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ اسی دوران جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بول رہی تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس بارے میں دریافت کیا، یہاں تک کہ اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ پیارے دوستو، جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے سے احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتا تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دیا تھا، اسی لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کیا کرتے، اور جب وہ نہ مانتے تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے۔ اس وجہ سے ان کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اور یہاں تک کہ اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔
यारे दोस्तों, कुरान मजीद में हारूत व मारूत का किस्सा पहले सुपारे की सूरह बकरा में यूं मनकूल है कि वो यहूदी उन खराफात के पीछे लग गए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शियातीन पड़ा करते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरगिज कुफर की बात नहीं किया करते थे, बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और इस अमल के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में दो फरिश्ते यानी हारूत और मारूत पर उतरा था। और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये कहना देते कि हम तो आजमाइश का जरिया हैं, लिहाजा तुम नाफरमानी में ना पड़ो, गर्ज लोग इनसे ऐसा इल्म सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें। और खुदा के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखे जो इनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ ना देते। और वो जानते कि जो शख्स ऐसी चीजें यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा, इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। और जिस चीज के एवज इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ बहुत अच्छा सिला मिलता। ए काश वो इससे वाकिफ होते। कुरान के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मोइज़ात अता हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे अता हुए थे जो जादू और जादूगरों की दस्तरस से बाहर थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने तमाम सरकश जिन्नों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नों से सख्त मुशक्कत का काम लिया करते थे। हवाएं आपके लिए मुसख्खर थीं जो आन की आन में आपका तख्त महीनों की मुसाफत पर पहुंचा दिया करती थी। परिंदे भी आपके लिए मुसख्खर थे और आप इनसे भी काम लिया करते थे। आप परिंदों की बोली समझते और परिंदे भी आपकी बात को समझ आया करते थे। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फोत हुए तो इन शैतान यहूदियों ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ये सब जादू के जोर पर किया करते थे। और इसकी दलील ये पेश करते कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में सहर और जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। गोया जो काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फितने के सदे बाप के लिए किया था, इन यहूदियों ने इसी फितने को इस सल्तनत की बुनियाद करार देकर आप अलैहिस्सलाम पर एक मकरूर इल्ज़ाम आयद कर दिया था। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफर का काम सुलेमान ने नहीं किया था, बल्कि इन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते और सिखाते थे। प्यारे दोस्तों, जादू और अमलियात के जरिए अपने अहदाफ और कामयाबी हासिल करने के मामले में कौमे बनी इसराइल और कौमे यहूद हमेशा से सरे फहरिस्त रहे हैं, बल्कि तारीख में सबसे ज्यादा जादू के जरिए काम लेने और इसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही ये कौम है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जादू को रोकने के लिए इस इकदाम के बाद अल्लाह ताला ने यहूद की एक दूसरे तरीके से आजमाइश फरमाई और वो ये थी कि बाबुल शहर में जहां आजकल कूफा है, दो फरिश्ते हारूत और मारूत को पीरों फकीरों के बेस में नाजिल फरमाया। और इस आजमाइश का मकसद ये था कि आया अभी तक यहूद के अजहान से जादू टूने और टोटके वगैरह की अकीदत और मोहब्बत ज़ाइल हुई या नहीं। और जब यहूदियों को इन पीरों फकीरों की इस बाबुल शहर में आमद का इल्म हुआ तो वो फौरन इनकी तरफ रजू करने लगे। आपको बताते चलें कि इन फरिश्तों को ये हुक्म हुआ था कि तुम्हारे पास अगर कोई शख्स ये टूना सीखने के लिए आए तो पहले इसको अच्छी तरह से खबरदार कर देना और इन्हें बताना कि ये गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब ना करो। और अगर वो फिर भी सीखने के लिए असरार करें तो तुम सिखा देना। उनाचा जो भी इनके पास जादू टूना सीखने के लिए आता तो ये दोनों फरिश्ते इसे पूरी तरह से मुतम्बा कर देते और यहाँ तक कि वो इस कुफर के काम से बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते। और ऐसे टूने टोटके सीखने वालों का इन फरिश्तों के यहाँ हजूम लगा रहता। और जबकि कुरान पाक में इसकी ताकीद की गई थी, वो जिन्नात जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, इसीलिए बाज़ लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इन जिन्नात की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया और इनके बताए हुए अमल करना शुरू कर दिए। और इसी तरह काला जादू या सिफली अमलियात की बुनियाद रखी गई।